ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ فکر و خبر کا خصوصی پروگرام صدائے حرا دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ یہ صدائے حرا کی 28ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے دیکھا اور سنا تھا کہ انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعریف کی گئی تھی، اور غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی تفسیر اور مکی کی وادیوں کے شجر و حجر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنے کی روایت اور خوابوں کا تذکرہ وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین اس وقت کے عبادت کا تذکرہ کرتے ہوئے سیرت النبی میں یہ درج ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے غور و خوض کا طریقہ بیان کیا گیا تھا، اور قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے کہ ستاروں کو دیکھا مان گئے خدا، پھر چاند نکلا تو اس کو سمجھ بیٹھے، پھر بعد میں سورج نکلا تو اسی کو خدا سمجھنے کی کوشش کی، مگر وہ بھی غائب ہوا تو کہے بیٹھے کہ میں فانی چیزوں کو نہیں چاہتا۔ ایک مغربی مورخ نے آپ کی عبادت کی نوعیت کو بھی کچھ اسی انداز میں بیان کیا ہے کہ سفر و حضر میں ہر جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہزاروں سوال پیدا ہوتے تھے کہ میں کیا ہوں، یہ غیر متناہی عالم کیا ہے، نبوت کیا شے ہے، میں کن چیزوں کا اعتقاد کروں، کیا کوہ ہیرا کی چٹانیں، کوہ طور کی سرب فلک چوٹیاں، کھنڈر اور میدان آخر یہ سب کیا ہیں؟ کسی نے اس سوالوں کا جواب نہیں دیا، نہیں ہرگز نہیں دیا، بلکہ گنبد گرداں، گردش لیل و نہار، چمکتے ہوئے ستارے، برستے ہوئے بادل، کوئی ان سوالوں کا جواب نہ دے سکا۔ یہ تمام چیزیں سیرت النبی میں درج ہیں۔ بہرکیف ناظرین وہ گھڑی آ ہی گئی، جی ہاں، جس کا انتظار شجر و حجر کو تھا، جس کا زمانہ جاہلیت میں کاہنوں نے وقتاً فوقتاً ذکر کیا تھا، انجیل، زبور اور توریت میں جس کی نوید سنائی گئی تھی، یہودیوں اور عیسائیوں کا جن کا انتظار تھا۔ اسی طرح ایک دن غار حرا میں اپنی عادت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں رمضان کے مہینے میں تنہائی میں بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آ ہی گئے۔ ناظرین چلیے اس داستان کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہی سنتے ہیں، جس کو ابن ہشام نے اپنی سیرت میں بیان کیا ہے۔ عربی متن میں یہاں چھوڑ رہا ہوں، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جبرائیل اس وقت آئے جب میں سو رہا تھا، اور ایک ریشمی کپڑا لائے جس پر کچھ لکھا تھا، پھر کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا نہیں، یعنی مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ انہوں نے مجھے پکڑ کر بھینچا، یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ اب موت آ جائے گی۔ پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر مجھے انہوں نے بھیجا، یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ اب موت یقینی ہے، اور انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا کیا پڑھوں؟ پھر انہوں نے مجھے بھیجا، حتیٰ کہ میں نے سوچ لیا کہ اب تو موت آ ہی جائے گی۔ پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا کیا پڑھوں؟ میں یہ بات صرف اس لیے کہہ رہا تھا کہ ان سے میں چھوٹ جاؤں، کہیں پھر ویسا نہ کرے جیسا کہ انہوں نے پہلے مجھ سے کیا تھا، یعنی بھیجا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے۔ پڑھیے آپ کا پروردگار بڑی شان والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی انسان کو، وہ باتیں سکھائی جس سے وہ ناواقف تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پڑھا اور قرات ختم ہو گئی تو وہ میرے پاس سے چلے گئے، اور میں اپنی نیند سے بیدار ہو گیا، گویا وہ میرے دل میں اچھی طرح لکھا ہوا تھا۔ فرمایا پھر میں وہاں سے نکلا، یہاں تک کہ جب پہاڑ کے وسط میں تھا، وہاں ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ فرمایا میں نے دیکھنے کے لیے اپنا سر آسمان کی جانب اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کے کنارے پر ایک آدمی کی شکل میں جبرائیل ہیں، جن کے قدم افق سما میں ہیں، یعنی آسمان پر پھیلے ہوئے ہیں۔
وہ کہہ رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، میں جبرائیل ہوں۔ فرمایا میں ان کی جانب دیکھتا کھڑا رہ گیا، نہ آگے بڑھتا ہوں نہ پیچھے ہٹتا ہوں، اور میں اپنی توجہ ان کی جانب سے پھیر کر آسمان کے کنارے ڈال رہا ہوں۔ فرمایا آسمان کی جس کونے میں نظر ڈالتا ہوں انہی کو اسی حالت میں دیکھتا ہوں، یعنی صرف انہی کو دیکھتا ہوں۔ بس میں اسی حالت میں کھڑا ہو گیا، نہ اپنے سامنے کی جانب بڑھتا ہوں، یہاں تک کہ میری تلاش میں ختیجہ نے اپنے آدمی بھیجے تو وہ مکے کے بلند مقام تک پہنچے، پھر وہ واپس ہو گئے اور میں اپنی اسی جگہ پر قائم تھا۔ پھر وہ یعنی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس سے چلے گئے اور میں اپنے گھر والوں کی طرف چلا آیا، یہاں تک کہ ختیجہ کے پاس پہنچا تو ان کے زانوں کے پاس بیٹھ گیا اور ان کی طرف جھک پڑا۔ انہوں نے کہا اے ابو القاسم آپ کہاں تھے؟ اللہ کی قسم میں نے آپ کی تلاش میں اپنے آدمیوں کو بھیجا، یہاں تک کہ وہ مکے کے بلند حصے تک پہنچ کر میری طرف واپس آ گئے۔ پھر میں نے ان سے وہ چیز بیان کی جو میں نے دیکھی تھی، تو انہوں نے کہا اے میرے چچا کے فرزند خوش ہو جائیے اور ثابت قدمی اختیار فرمائیے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ختیجہ کی جان ہے، بے شک میں اس بات کی امید رکھتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ ناظرین یہ تھی پہلی وحی کی داستان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، کچھ روایتوں میں الگ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو بھی میں بیان کر کے سیرت کی اگلی کڑی کو سامنے رکھوں گا۔ فی الحال اپنے میزبان کو اجازت دیں اور آپ فکر و خبر کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ یہاں نہ خبروں کا سلسلہ تھمتا ہے نہ خصوصی پروگرام کا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیرا